إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 116 میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 سے شروع کریں گے. پچھلی چند آیات سے انباء الرسل کا سلسلہ جاری ہے، یعنی وہ رسول جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے لوگوں میں مبعوث کیے، ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا سلوک کیا. اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام اور اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام اور پھر سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر سنا کہ ان کی قوم نے ان کو ماننے سے انکار کیا سوائے چند لوگوں کے جو کہ ایمان لے کر آئے. اسی طریقے سے سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر بھی گزرا. باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہلاک فرما دیا. آج انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا شعیب علیہ السلام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تھے، ان کا ذکر انشاءاللہ سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین میں ان کے بھائی شعیب کو مبعوث کیا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، میں اس کے سوا کسی کو تمہارا الہ نہیں مانتا. یعنی جو علمی دلائل مجھ تک پہنچے ہیں اس کی روشنی میں تمہارا الہ ایک اللہ ہے. یہ وہی دعوت ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے آئے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل آ چکے ہیں. یعنی سب سے بڑی دلیل نبی کا خود آ جانا، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہونا اور ان کا اللہ تعالیٰ کے اذن سے لوگوں کو آخرت کا ڈر سنانا. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو پورا کرو ناپ اور تول. سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ خرابی موجود تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. تو ان کی یہ خرابی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا. میئرمنٹ کے دو ہی انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں. کپڑا ماپا جاتا ہے میٹرز کی فارم کے اندر لینتھ کے اعتبار سے، اسی طریقے سے دودھ ہے لیٹرز میں ماپا جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تولی جاتی ہیں، جیسا کہ چینی کلو گرامز میں ہم تولتے ہیں. تو شروع ہی سے یہ دو جو ہے وہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس استعمال ہوئے ہیں، ماپنے والے اور تولنے والے. تیسرا اور کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے. تو وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر مت دیا کرو. یعنی جب لوگوں کو چیزیں دیتے تھے، جس طرح آج کل بھی ہمارے معاشرے میں بھی تقریباً یہ خرابی آ چکی ہے کہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہی جو ہے وہ غلط رکھے ہوئے ہیں. وہ لیٹر والا جو ہوتا ہے وہ لیٹر سے چند ملی لیٹرز کم ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اکثر آپ کو ریڈیو پہ اب نظر آئے گا کہ لوگوں نے کلو گرام کے وہ جو پتھر تھے وہ رکھنے چھوڑ دیے، اس کی جگہ ٹینچر پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب ہماری بلا سے ہمیں کیا پتا کہ اس کا وزن پورا 1 کلو گرام ہے 2 کلو گرام ہے یا نہیں ہے.
تو وہ لوگ بھی جان بوجھ کر ایسا کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جو تولنے کا ایک اور ذریعہ ہے وہ ترازو کا استعمال ہے. تو ترازو کے استعمال میں ذرا سی بھی ہاتھ کی جو جنبش ہے اس کو یوں یا یوں کر دیں تو اس سے آپ وزن سے کم تول سکتے ہیں. تو یہ بے ایمانی وہ کیا کرتے تھے. اب آپ اندازہ کریں کہ اس قوم کے اندر یہ یا ایک آدھ اور خرابیاں موجود تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا. اور اس امت کے اندر تقریباً وہ تمام خرابیاں آ چکی ہیں جو اگلی امتوں میں موجود تھیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ ایز اے امت اس امت کا صفایا نہیں ہو رہا. چھوٹی چھوٹی عذاب کی شکلیں ضرور آئیں گی لیکن ایسا عذاب نہیں آئے گا عذاب استیصال کے پوری قوم ہی ہلاک ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں جن میں سے 2 اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور ایک دعا مانگنے سے انکار فرما دیا. ان میں سے جو دعا قبول ہوئی وہ ایک دعا یہ تھی کہ کوئی ایسا عذاب نہ آئے میری امت کے اوپر کہ یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے. اور جو دعا قبول نہیں وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے. لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مانگنے سے منع کر دیا. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر دنیا میں عذاب استحصال نہیں آ رہا ان برائیوں کی وجہ سے تو آخرت کا حساب جو ہے وہ باقی ہے. یہ بعض لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے, اب جو مرضی کرتے رہو, اے اللہ جو کچھ بھی ہیں بے ایمان ہیں, حرام خور ہیں, جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. تو دعا اس طریقے سے بڑی فخریہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے کرتوت صحیح نہیں کرنے, تو ہمیں اس نسبت کی وجہ سے معاف کر دے. تو اس نسبت کا فائدہ اس حوالے سے تو دنیا میں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب استحصال نہیں آ رہا. چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور آئیں گے, کبھی قحط سالی کی شکل میں, کبھی سیلاب کی شکل میں, کبھی زلزلے کی شکل میں, لیکن ایسا عذاب نہیں آئے گا جس طرح اگلی امتوں پر آتا تھا کہ پوری قوم ہی ہلاک ہو جاتی تھی. ایسا عذاب اس امت پہ نہیں آئے گا. لیکن آخرت میں معاملہ سخت ہونے والا ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, اور زمین میں جو کہ اپنی اوریجنل فارم میں اصلاح کی حالت میں موجود ہے اس میں فساد مت برپا کرو. ذالکم خیر لکم, اسی میں تمہاری بہتری ہے, ان کنتم مؤمنین, اگر واقعی تم یقین کرنے والے ہو, ایمان لانے والے ہو. یہ شعیب علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ, اور مت بیٹھ جایا کرو راستوں میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور ان کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. من آمن, جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں, بھی اس پر جو میری طرف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ جب بے ایمان لوگ ہیں خود ایمان نہیں لاتے تھے, جو ایمان والے تھے ان کو بھی ڈراتے تھے اور دھمکاتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی پیروی چھوڑ دو. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور راہ حق میں ٹیڑھ پن کو تلاش مت کرو. یعنی دین بالکل واضح ہے, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات بالکل واضح ہیں, ہٹ درمی کی وجہ سے اس میں کیڑے مت نکالو. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا, اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کہ جب تم بالکل تھوڑی تعداد میں تھے. فَكَثَّرَكُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑھا دیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, اور یہ بھی دیکھو کہ کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. یہ وہی چین چل رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جب 2 گروہ بن گئے, صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, باقی سب کو ہلاک کیا. پھر اسی قوم نوح میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو پیدا کیا, ان میں بھی مشرکانہ اوہام آئے, 2 گروہ بن گئے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا. جن لوگوں نے ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کی ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, باقی قوم غرق. اب پھر اہل توحید بچ گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر پھر 2 گروہ پیدا ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو اس قوم سمود میں مبعوث کیا, اور جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی, اور جنہوں نے مخالفت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اسی طریقے سے قوم لوط کی طرف کہ اب تم جو ہو قلیل تعداد میں تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثیر کیا. ان چند بچ جانے والے اہل ایمان میں سے تم لوگ بھی تھے, لیکن تمہارا طریقہ کار اب یہ ہو چکا ہے کہ تم راہ حق سے اناد کرتے ہو. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ لوگ
کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے لوگ تھے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ، اور اگر ایک گروہ جو کہ ایمان لا چکا ہے اس پر جو کہ نازل کیا گیا ہے میری طرف، یعنی یہ شعیب علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں کہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے جس نے میرے پیغمبر ہونے کی تصدیق کر دی ہے. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ تم میں ایسا بھی ہے کہ جو ایمان نہیں لے کر آیا میری نبوت پر. فَاصْبِرُوا، تو پھر اچھا اب صبر کرو. اب صبر سے مراد یہ ہے کہ یہ دھمکی دی جا رہی ہے. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. اور فیصلہ کیا ہوگا کہ اہل ایمان کو بچا لیا جائے گا، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کے مخالفین ہیں ان کو اللہ تعالی عذاب سے ختم کر دے گا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. الحمدللہ. یہاں پر ہمارا 8واں پارہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوا. اب 9ویں پارے میں یہی گفتگو آگے چل رہی ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی حق کی بات ان کے سامنے رکھی تو پہلے بھی آپ نے سنا، چاہے سیدنا ہود علیہ السلام ہو یا سیدنا صالح علیہ السلام ہو، جب بھی وہ دعوت حق لے کر اٹھے تو مخالفین میں جو ٹاپ آف دا لسٹ لوگ تھے وہ اس قوم کے سردار تھے، کیونکہ سب سے پہلے زد پڑتی ہے سرداروں پر. کیونکہ یہ جتنے غریب غربے لوگ جو ایمان لے آتے ہیں بیسیکلی تو یہ ان سرداروں کے مرہون منت ہوتے ہیں، اور جب وہ نبی پر ایمان لے آئیں گے پھر اپنے سرداروں کی بات تو نہیں مانیں گے، تو سب سے پہلے زد پڑتی ہے قوم کے سرداروں پر، تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو کہنے لگے وہ سردار اس قوم میں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا، یعنی حق بات کو قبول نہیں کیا تھا. صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے اناد کرو. جو بندہ حق بات قبول نہیں کرتا وہ متکبر ہے. اس کو آپ آج کے دور میں سمجھ لیجئے کہ ایک بندے کو آپ واضح کھول کر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ وہ طریقہ ہے جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، تو اب بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے کے وہ یہ کہنا شروع کر دیتے میرے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے، ان کو نہیں پتا چلا. تو یہ تکبر ہے انسان کے اندر. عاجزی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی. ایمان والا تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جب اس کو یہ بات پتا چل جائے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے تو اس کے بعد اس سے پہلے جو کچھ کرتا تھا اس سے توبہ کر کے راہ حق اختیار کر لے. تو یہ سردار انہوں نے تکبر کیا اس قوم میں سے، کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، ہم ضرور نکال دیں گے اے شعیب تجھے اس قوم میں سے ہی، اس علاقے سے باہر نکال دیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں ان کو اس علاقے سے نکال دیں گے ہم. بجائے حق بات قبول کرنے کے الٹا وہ ضد پر آگے اور اہل حق کے ساتھ مخالفت شروع کر دی. من قریتنا، اپنی بستی میں سے، او یا پھر یہ صورت ہو سکتی ہے اگر تم نے یہاں پر رہنا ہے لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ تم واپس لوٹ آؤ ہماری ملت میں. یعنی وہ اہل ایمان جو تھے جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے وہ اسی قوم میں سے تھے، اور انہوں نے وہ فرسودہ خیالات اور نظریات کو چھوڑ کر وقت کے نبی کی دعوت قبول کر لی. تو وہ کہنے لگے اگر آپ اس بستی میں رہنا ہے تو نبی کا ساتھ چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ، جو کچھ تم پہلے تھے نا وہی کچھ دوبارہ ہو جاؤ. تو یہ ایک صورت ہے کہ تمہیں یہاں پر رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ ہمارے علاقے میں رہنے کا اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ تم نے اپنے سرداروں کو چھوڑ دیے. قال اولو كنا كارهين، تو شعیب علیہ السلام نے ان ایمان والوں کے ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے کہا کہ تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان چھوڑ دیں اور دوبارہ اس ملت میں واپس آ جائیں، چاہے ہم اس چیز سے کراہت محسوس کرتے ہوں تب بھی. یعنی یہ ہم نے کوئی شغل تو نہیں لگایا تھا، حق بات قبول کی تھی، ہم نے دل سے کنوکشن والا ایمان قبول کیا تھا، یہ مذاق کی بات تو نہیں تھی. تو اب ہمارے لیے تو یہ بہت گراں ہے کہ ہم حق بات کو چھوڑ کر اس ملت میں واپس آ جائیں. قد افترینا علی اللہ کذبا، تو اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ ہم حق چھوڑ کر دوبارہ اس ملت میں واپس آ جائیں تو
پھر بے شک ہم نے تو اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھا تھا. معاذ اللہ استغفر اللہ. یعنی شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں پھر تو میں نے یہ جھوٹ باندھا کہ میرے پاس اللہ کی وحی آئی تھی تو میں خود اپنے آپ کو نگیٹ کر دوں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، چاہے شعیب علیہ السلام ہو یا کوئی بھی پیغمبر ہو، فطرتاً پیغمبر پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو پیغمبر ہونے کا علم بعد میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جبلی طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اب یہاں پہ جو شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری ملت میں واپس آ جاؤں، مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ شعیب علیہ السلام پہلے گمراہی پر تھے، ایسا نہیں تھا. یہ اب آپ اس قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہیں. جیسے کیپٹن جو ہے وہ ایک ٹیم کو لیڈ کرتا ہے تو کیپٹن نے ہی بات کرنی ہوتی ہے. تو اگر ایسی بات ہو تو پھر ہم نے تو اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ہم نے یہ تصدیق کی کہ اللہ کے پیغمبر ہیں. معاذ اللہ. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئیں تمہاری ملت میں تو پھر ہم نے تو اللہ پر جھوٹ ہی باندھا. بعد اذ نجان اللہ منہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی، یعنی اسی قوم میں سے ہمیں اٹھا کر ہدایت دی تھی، اس کے بعد ہم جان بوجھ کر راہ حق کو چھوڑ کر واپس اس زندگی میں آ جائیں. اللہ اکبر. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے کسی صورت یہ ممکن نہیں ہے، کبھی بھی ہم اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ ہم دوبارہ اس ملت پر واپس آ جائیں. الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں مگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کوئی ہمارے لیے فیصلہ کر دے تو یہ الگ بات. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. یہ بہت بہت ڈر جانے کا مقام ہے. شعیب علیہ السلام نے یہ گفتگو کر کے ایسا جھنجھوڑا ہے جس میں ذرا سی بھی سمجھ بوجھ ہے وہ اس بات سے فوراً ڈر جائے کہ کبھی کوئی شخص محض اپنے اعمال، اپنے علم، اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اب میرے لیے تو جنت گارنٹیڈ ہو گئی ہے. کتنے پختہ ایمان والے لوگ ہیں، پیغمبر کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، اور ان کی ریپرزنٹیشن سیدنا شعیب علیہ السلام کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنا ارادہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے کوئی تقدیر میں ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے وہ پھر ہمارے رب کے سپرد. یہ عاجزی انسان میں ہر وقت رہنی چاہیے کہ کسی بھی وقت کسی کا ایمان سلب ہو سکتا ہے. سنن طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے. ان کا قول، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی شخص اس بات سے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت کے وقت تک اس کا ایمان سلامت بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. ولیعوذ باللہ تعالی. آپ دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کتنے صحابہ حضور کی وفات کے بعد دین چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے. سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف کھڑے ہو گئے، مسلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کے ساتھ مل گئے. اس وقت تک تو وہ صحابی تھے، ایمان لائے ہوئے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، بعد میں ایمان چھوڑ گئے. تو بہت نازک معاملہ ہے. کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی وقت کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جو اکثر علماء کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ پھر وہ خام خواہ کی تعویلات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پر میرے صحابی لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں. تو ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے بتایا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے پھر گئے تھے. آپ کی زندگی تک تو ایمان پر تھے، بعد میں یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو ہم لوگ کس کھاتے میں؟ یہ وہ حدیث ہے جو پکڑ کے چند وہ جذباتی قسم کے علماء، وہ ہمارے وہ بریلوی وقت و فکر کے بھائیوں پہ، بعض دیوبندیوں پہ، بعض اہل حدیث، بعض شیعہ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. یہ حدیث کا کانٹیکسٹ تو دیکھیں. بخاری اور مسلم میں ذرا آپ لکھیں نا اصحابی اصحابی، مکتبۃ الشاملہ میں تو حدیثیں کھل جائیں گی. یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو ہے ہی صحابہ کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اور طویل عام کے اعتبار سے قیامت تک جو لوگ دین میں بدعتیں جاری کریں گے وہ اس میں شامل ہیں. یہ بڑا خیر خطرناک ٹاپک ہے، اس میں میں نے 40 منٹ کی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر
34 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہے. منافقت کی تعریف، اس کی نشانیاں اور اس کا علاج، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بظاہر کئی لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے لیکن اندر سے وہ منافق تھے. اسی کو ڈیل کرتی ہے سورۃ النساء کی 80 آیات. ان منافقین کو بھی خطاب ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، کیونکہ بظاہر تو وہ ایمان والے تھے. اور وہ راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ ابن یمان کو بتایا تھا، جو صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے وہ، والعیاذ باللہ تعالی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہم لوگ کس کھاتے میں ہیں، اور جن کے اوپر ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، فلاں اتنے پہنچے ہوئے بزرگ، فلاں اتنے بڑے عالم، فلاں اتنے بڑے شیخ الحدیث، فلاں اتنے بڑے بزرگ، وہ کیسے غلط بات کر سکتے ہیں؟ وہ تو اتنی ڈگریاں، یہ ڈگریاں بھائی کچھ بھی نہیں. اس سے بڑی کیا ڈگری ہوگی کہ ایک بندے نے نبی کی صحبت کی اور وفات کے بعد مرتد ہو جائے؟ اس سے بڑا کس کا ایمان ہو سکتا ہے جس نے نبی کو خود دیکھا ہو اور بعد میں وہ اسلام چھوڑ دے؟ اسی لیے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وفات سے چند دن پہلے آپ نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. اور اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد خلفاء راشدین کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو میری زندگی میں ایمان کے دعوے دار ہیں. تو آپ نے اسی وقت فرما دیا تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ اکبر. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی کہ ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں مگر اگر اللہ ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کر دے تو وہ ایک الگ بات. وسع ربنا کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے. کسی کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم میں ہے. کوئی بندہ مستقبل کا کسی کا حال نہیں بتا سکتا. علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. اور ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. اب انہوں نے دعا کر دی. شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم ہٹ درمی پر اڑی ہوئی ہے سوائے چند اہل ایمان کے، تو انہوں نے دعا کر دی، اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، با مقصد. یہ حق کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سچائی کے ساتھ، تو ظاہر ہے اللہ نے تو سچائی کے ساتھ ہی کرنا ہے. اور حق کا معنی یہ ہے، ایک وہ ہے پرپس فل، با مقصد فیصلہ، یعنی اللہ ایسا فیصلہ کرنا کہ بالکل واضح ہو جائے معاملہ. یعنی اس کے اندر امپلائڈ تھا کہ ان کے اوپر اب عذاب آ جائے کہ جو یہ مجھے جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں اور مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا اگر ہم نے تم پر ایمان نہیں لے کر آئے تو. وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو کہنے لگے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، شعیب علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی تھی، لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. تو اب وہ غریب لوگوں کو کہنے لگے کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی اتباع اختیار کرو گے تو پھر تو تم ضرور خسارے میں پڑ جاؤ گے، والعیاذ باللہ. لیکن اصل خسارہ تو ان کا ہونے والا تھا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر آ پکڑا انہیں ایک زلزلے نے تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. ایسا زلزلہ آیا کہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے. اس کی آپ ایک چھوٹی سی مثال، پاکستان میں جو 8 اکتوبر 2005 کو زلزلہ آیا تھا، لوگ سحری کر کے سوئے تھے اور اوپر سے چھت گری اور لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں مر گئے. اب تو اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے، اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے. بہرحال یہ اللہ کا عذاب آیا تو وہ قوم ہلاک ہوئی زلزلے کے ذریعے. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، ان کو جھٹلایا تھا. کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی اس علاقے میں بستے ہی نہیں تھے، ملیا میٹ کر دیا ان کو. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. کانوا هم الخاسرین، وہ ہو گئے اصل میں نقصان اٹھانے والے.
اب یہ اس بات کا جواب ہے جو پیچھے سرداروں نے کہا تھا کہ اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم خاسرین میں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے بتایا اصل میں وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گے جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. فتول عنہم. اللہ، یہ ایک نبی کا ہی نازک دل ہو سکتا ہے. اب قوم ہلاک ہو گئی ہے لیکن دل میں قلق موجود ہے. نبی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا نا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ان سے شفقت فرمانے والے ہیں. خالی مومنین نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر سارے جہان والوں کے لیے. تو اب شعیب علیہ السلام رقیق القلب ہے، قوم ہلاک ہو چکی ہے، ملیا میٹ ہو چکی ہے. فتولی عنہم. تو اب قوم کی طرف منہ پھیر کر ان کے کھنڈرات کی طرف، ان کی لاشوں کی طرف دیکھا. وقال یا قوم. تو کہنے لگے اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی. بے شک میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا تھا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ. اور میں نے تو پوری تمہاری خیر خواہی کرنے کی کوشش کی تھی. فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. تو اب میں کیسے اس انکار کرنے والی قوم پر کف افسوس ملوں. اپنے آپ کو بھی ساتھ ساتھ تسلی دے رہے ہیں، دل بھی دکھا ہوا ہے. قوم کی لاشوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچایا، میں نے تو اپنی پوری کوشش کی کہ تم تک نصیحت پہنچا دوں، لیکن اب جو تمہارا انجام ہوا تو میں اب کیوں کر افسوس کروں. اب ٹیکنیکلی اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، دل بھی دکھا ہوا ہے، لیکن علمی طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں اب افسوس بھی کیوں کروں، میری تو جتنی کوشش تھی میں نے کر لی. اللہ اکبر. یہی بھائیو وہ چیز ہے جو صحیح مسلم میں خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا موجود ہے. کتاب الحج چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2950 بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بیک زبان کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی فرمائی. وَنَصَحْتَ. یہی الفاظ موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آسمان کی طرف شہادت کی انگلی بلند کی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. یہ تو ہوا 9 ذی الحجہ 10 ہجری کا خطبہ. اگلے دن پھر آپ نے ایک خطبہ دیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. یوم النحر کے دن، عید والے دن، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی باتیں کی. اس کے اینڈ پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا؟ اس بات کی تصدیق تم کرو گے قیامت والے دن؟ تو تمام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا جو یہاں پر موجود ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پر موجود نہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیں. اور بسا اوقات جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے وہ پیغام کو اتنا یاد رکھنے والا نہیں ہوتا جتنا کہ وہ ہوتا ہے جس تک پیغام پہنچایا جائے. اور دیکھ لیں واقعی ایسا ہوا، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے یا امام مالک کے کوئی بھی عربی امام نہیں ہے فقہ یا حدیث کا، چاہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام بخاری ہوں. امام بخاری رشیا سے اٹھ کے گئے، امام مسلم ایران کے رہنے والے تھے، امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے رہنے والے تھے، سب نان عربک ہیں. تو وہ یہ لوگ پھر یاد کیا کرتے تھے واقعی رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ جس تک پیغام پہنچایا جاتا ہے بسا اوقات وہ پیغام کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. اجمیوں نے وہ خدمت کی. اب میں سعودی عرب کا وہ چینل لگاتا ہوں جو مدینہ شریف کا چینل انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے، تو اس میں وہ صرف احادیث چل رہی ہوتی ہیں. مکے والے چینل میں قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے، اور جو مدینہ شریف والا چینل ہے مسجد نبوی دکھاتے ہیں پورا دن اور وہاں کی نمازیں اور وہاں پر احادیث چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ احادیث عربی میں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہر حدیث کے آگے پہ کہہ رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری، رواہ المسلم، رواہ الترمذی، رواہ ابو داؤد. تو میں کہتا ہوں واہ، دیکھیں کہ عرب کے لوگ عربی پڑھ رہے ہیں لیکن نام ان لوگوں کے لے رہے ہیں پڑھتے ہوئے کہ جو اجمی ہیں سارے جنہوں نے وہ حدیثیں محفوظ کی ہیں. الحمدللہ. اللہ
اللہ اکبر۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا میں کیوں کر افسوس ملوں، ان کے اوپر کیوں کر کفے افسوس کروں، میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 55A کے نام سے، علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، تقریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کی۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کا علم جو ہے نا یہ تو کتابوں میں ہے، اصل علم تو بزرگوں کے ذریعے سینہ بسینہ آ رہا ہے۔ تو اس کے رد میں نے یہی احادیث بیان کی ہیں اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اوپنلی کہا ہے کہ میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ کسی صحابی نے نہیں کھڑے ہو گیا یا رسول اللہ جڑی منو تسی خاص گل دسی ہے جڑی بزرگاں نو بعد میں دسنی ہے صرف وہ میں دس دیاں باقیاں نو، کہ مجھے جو آپ نے خاص باتیں بتائی ہیں جو آپ نے باقی امت کو نہیں بتائیں وہ باقیوں کو بتا دوں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا، اوپنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہنچائی۔ اس حوالے سے جتنی احادیث ہیں وہ میں نے کھول کر، تو یہ جو صوفیاء کے اندر یہ غلط کانسیپٹ آیا اس کا الحمدللہ علمی محاسبہ کیا ہے اس میں۔ اب جناب آیت نمبر 94 سے اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آتا ہے قوموں پر، اس کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ بڑا اہم ترین مقام ہے قرآن پاک میں اس ٹاپک کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قوموں میں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کرتا ہے تو جب قومیں دعوت کو قبول نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی تکالیف ان قوموں پر بھیجتا ہے، کبھی قحط کی شکل میں، کبھی جو ہے وہ چھوٹے عذاب کی شکل میں، تاکہ وہ لوگ پلٹ کر دعوت حق قبول کر لیں۔ اور جب وہ دعوت حق قبول نہیں کرتے، ان تکالیف کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اور سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اپنی نعمتوں کا دروازہ ان پر کھول دیتے ہیں، اتنی عیاشی ان کو دے دیتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو کبھی تکلیف بھی آئی تھی، اور جب اپنے اس جوبن پہ ہوتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار رہا ہے، تو اس کا ذکر آ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کسی پیغمبر کو، الا مگر یہ کہ اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، کہ ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو، وہاں کے رہنے والے باشندوں کو سختی اور تکلیف سے پکڑ لیا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں ہماری طرف لوٹ آئیں۔ یعنی جب وہ حق قبول نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی تکلیف آتی تھی، کیونکہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے نا اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیریس ہو جاتا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ جب سارے معاملات بالکل صحیح چل رہے ہو نا، کوئی انسان کو تکلیف نہ آ رہی ہو، ہر چیز اپنی جگہ پہ فٹ چل رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں انسان کو آتا۔ جب تکلیف آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سرکش لوگ بھی تسبیح اٹھا کے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ کسی کا جوان بیٹا بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ماں بیمار ہے، کوئی اور پرابلم ہو گیا، تو تکلیف میں ہمیشہ اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار اور سنت الہی رہی ہے کہ جب قومیں حق بات قبول نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ ان کو وقتی طور پر تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے پلٹ آئیں۔ یہی قوم کے بارے میں بھی ہے اور یہی ایک انڈیویجول کے بارے میں بھی ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور چکھائیں گے انہیں دنیا کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تکالیف اور عذاب اس بڑے قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں، اب آپ سعید انور کو دیکھ لیں، کرکٹر تھا، بڑی ایک عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا، 8-9 سال کی جوان بیٹی فوت ہوئی تو فوراً اتنی بڑی تکلیف جب شوق اس کو پہنچا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ باقی جو اس کے اندر اگر عقائد و نظریات کی خرابیاں وہ اپنی جگہ، لیکن بحیثیت مسلمان چاہے کسی بھی مکتب فکر سے کسی کا تعلق ہو، ہمارا تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم علمی طریقے سے غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، نہ کسی اہل سنت کہلوانے والے گروہ کو، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یا اہل حدیث ہو، یا اہل تشیع ہو، کافر کسی کو نہیں کہتے، مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ ہاں کسی کو خرابی لگ گئی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے عقیدے میں یہ شرک موجود ہے یا اس عقیدے کے اندر یہ خرابی موجود ہے۔ بہرحال جو اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، خاتم النبیین، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہی ہے۔ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، بدعتی بھی ہو سکتا ہے، دوستی بھی ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہی طریقہ کار ہونا چاہیے۔
کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے. اس کے علاوہ آپ نے اپنی زندگی میں، میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ لوگوں میں پہ تکالیف آئیں اور وہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ چھوٹی چھوٹی تکالیف بھیجتے ہیں تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. لیکن ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم تمام تکالیف کو دور کر کے اس کی جگہ ان کے ساتھ راحت سے اس کو بدل دیتے ہیں. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس معاملے میں ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے. وقالوا، اور وہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں، وہ کہنے لگتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ کہتے ہیں ہاں بے شک ہمارے آباء و اجداد میں کوئی سنا تھا کبھی ہمارے اوپر تکلیفیں آیا کرتی تھی، اب تو بالکل حالات صحیح ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، تو جب ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہاں جی ہمارے بڑے بزرگوں پہ کوئی تکلیفیں آئی تھی، ان تو بڑی مہربانی اللہ دی، یعنی نافرمانیاں کر کے بھی وہ کہتے ہیں اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ دنیا میں اگر کسی کے اوپر راحت آئی ہوئی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی چھٹی بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھ لیں کتنے مسلمانوں کے قاتلین ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں یا کافروں میں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوتا. تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ صحیح، ان کے اوپر اچانک قیامت قائم ہو جانی ہے، یعنی موت آ جانی ہے، اور موت کے بعد پھر ناکامیوں کا اور عذاب اور پریشانی کا ایک سلسلہ شروع ہو جانا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے درد کے ساتھ بیان فرماتا ہے، بڑے سوز و گداز والی یہ آیات ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کاش کیا ہوتا اگر یہ بستیوں کے رہنے والے لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے اور ایمان لے آتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو اعمال کے بدلے میں پکڑ لیا جو برے کرتوت کیا کرتے تھے. یعنی بعض اللہ تعالیٰ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ اس کو کسی کو عذاب دے کر یا تکلیف دے کر کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا کبھی ہماری خواہش نہیں تھی کاش ایسا ہوتا کہ یہ لوگ ایمان لے آتے، ہماری بات مان لیتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتے، لیکن انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی تو ہمارا عذاب ان پر آ گیا. اب یہ نہ سمجھیے گا یہ ساری پچھلے وقتوں کی سٹوریاں ہیں اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. یہ ان کی باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار فرما رہا ہے کہ تم کوئی میرے لاڈلے نہیں ہو، تم بھی اسی طریقے سے میری مخلوق ہو جس طرح اگلے لوگ تھے. انہوں نے نافرمانیاں کی تو عذاب کا مزہ چکھ لیا، تو تم بھی بے فکر نہ ہو، اس دنیا میں نہیں تو مرتے تو عذاب شروع ہو جانا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، تو کیا بستیوں کے لوگ بے خوف ہو گئے تھے کہ آ جائے ہمارا عذاب ان پر اچانک راتوں رات جبکہ وہ سوئی ہوئی حالت میں ہو؟ ہم تو چاہیں تو رات کو سوئے سوئے اٹھا لیں. افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا یہ بستیوں کے رہنے والے لوگ اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ہمارا عذاب اچانک صبح کے وقت ان پر آ جائے اور وہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ اللہ اکبر. افامنوا مکر اللہ، تو کیا یہ لوگ امن میں ہو گئے ہیں، بے فکرے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیروں سے؟ اب یہ مکر عربی کا لفظ ہے، اردو میں مکر نٹوریس طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے خفیہ تدبیر، جو احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے. بہت زبردست ترجمہ ہے. باقی کافی علماء اس معاملے میں دھوکہ کہا کہ انہوں نے مکر کا ترجمہ مکر کر دیا. اردو میں مکر کا ترجمہ مکر نہیں کریں گے. عربی کا یہ لفظ مکر اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہو رہا ہے تو عربی کے اندر یہ ان معنوں میں نہیں ہے بلکہ خفیہ تدبیر کے معنوں میں. فلا یأمن مکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر الا القوم الخاسرون، وہی قوم جو کہ خسارے میں پڑ جانے والی ہے، جس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہونے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ سے بے فکرہ ہو سکتا ہے. ورنہ جس کے اندر ذرا سی بھی عقل موجود ہے
وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بے فکرہ نہیں ہو سکتا. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا یہ حقیقت ان پر واضح نہیں ہوئی کہ ان لوگوں پر جو وارث بنے زمین کے، من بعد اہلها ان کے اصل وارثوں کے بعد، یعنی قوم نوح غرق ہوئی تو کیا اس قوم کی ہلاکت کی خبر سن کر قوم عاد نے عبرت نہیں حاصل کی؟ پھر قوم عاد ہلاک ہوئی تو اس کے بعد قوم سمود آئی تو انہوں نے قوم نوح اور قوم عاد کی ہلاکت سے سبق نہیں سیکھا. اسی طریقے سے آگے جو قومیں آ رہی ہیں وہ اپنے سے اگلی امتیں جو ہلاک ہو چکی ان سے انہوں نے سبق نہیں سیکھا کہ ان بستیوں کے اصل مالک وہ تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، تو آج اگر یہ مالک بنائے گئے ہیں اور ہماری نافرمانی کریں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا. اللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں سزا دے دیں ان کے گناہوں کی پاداش میں. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور پھر ان کو کوئی بات سنا ہی نہ دے، یعنی دل کی آنکھیں پھر ان کی بند ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ کسی وقت انسان پلٹ آئے اللہ کی طرف، لیکن بسا اوقات جب اللہ تعالیٰ کا غضب کسی کے اوپر حاوی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اس کے برے اعمال کے سبب، اور پھر اس کے بعد زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. لیکن یہ جو مہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگتی ہے انیشلی نہیں لگتی، انسان خود ایسے کرتوت اختیار کرتا ہے کہ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ انسان پر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ ہے بستیاں وہ کہ جن کی خبریں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انباء الرسل کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، بے شک ان تمام بستیوں کے پاس ان کے رسول آئے تھے، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اور نہ ہوا یہ کہ ایمان لاتے اس پر جس کو جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے لوگ. یعنی قوموں کی اکثریت نے اگلی لوگوں کے ہلاک ہونے سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، وہ اسی روش پر رہے. اور آج بھی آپ یہ دیکھ لیں، لاکھ لوگوں کو آیات بتائیں، آخرت کا ڈر سنائیں، چند ایک لوگوں کے سوا بہت کم لوگ ہیں جو حق بات کو قبول کرتے ہیں. باقی لوگ تو کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. دیکھی جائے گی، یہ زبان سے نہ کہیں لیکن دل میں ہی خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا. اپنی وشفل تھنکنگز امانی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ تو آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا خود ڈیوائن فیصلہ آ گیا کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، نہ ماننے والوں کو ہلاک کیا، تو اگلی قوموں نے کبھی بھی عبرت نہیں حاصل کی سوائے چند لوگوں کے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو لوگ جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے اکثریت کو اپنے عہد کی پاسداری کرنے والا نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ہاں ہم نے ضرور پایا اکثریت کو کہ وہ فسق و فجور اختیار کرنے والے ہیں. یعنی انسانیت کی اکثریت ہمیشہ اسی ٹریک پر رہی ہے کہ اس نے حق بات قبول نہیں کی اور اس عہد کی پاسداری نہیں کی. اب یہ عہد کون سا؟ پہلا عہد تو وہی ہے الستو بربکم، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے سب نے کہا تھا قالوا بلا. ایک تو وہ عہد. اس کے بعد بھی جب اہل ایمان لے آتے تھے، قوم نوح جو 78 لوگ ایمان لے آئے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم نبیوں کی پیروی کریں گے، لیکن اسی قوم نوح میں سے بعد میں 2 حصے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا تاکہ جو ان کے اندر خرابیاں ہیں وہ دور کی جائیں، لیکن جن لوگوں نے خرابیاں دور نہیں کی وہ ہلاک ہوئے. پھر صرف اہل ایمان بچ گئے. پھر کچھ عرصہ گزرا، انہی اہل ایمان نے اپنا عہد توڑ دیا جنہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا تھا. انہی اہل ایمان میں سے ہی 2 گروہ بن جاتے تھے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی، اور معذرت کے ساتھ یہی اس وقت امت محمدیہ کا بھی حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا حجۃ الوداع کے موقع پر. اس وقت وہ ہمارے ہی ریپریزنٹیٹو تھے نا، صحابہ کرام علیہم رضوان. امتی تو اس وقت وہی تھے. عہد لیا کہ ہم اس دعوت حق کو لوگوں تک پہنچائیں گے. لوگوں تک کیا پہنچانا تھا ان لوگوں نے تو چلو پہنچا دیا، حق ادا کر دیا. بعد کے لوگوں نے کیا کیا؟
خود بھی دین سے فارغ ہو گئے اکثریت الا ماشاء اللہ. تو یہ پوری ہسٹری دیکھ لیں، پہلے ہی ہماری ہسٹری 1400 سال پہلے ہی بتا دی گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. اب بھی بیسک ہیومن انسٹنکٹ انسان کی چینج نہیں ہوئی، وہی برائیاں ہیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں. اس وقت اگر فرعون تھا تو آج اوباما ہے یا بش ہے. اسی قسم کے بدماش حکمران آج بھی موجود ہیں. تو یہ ساری گفتگو مکمل ہوئی اس حوالے سے. اب تقریباً 15 منٹ رہ گئے پیچھے. اب آ رہا ہے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور یہ ہوگا پھر ان ڈیٹیل. اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام کا ذکر ہوا ایک ایک رکوع کے اندر ہوا، تو یہ تقریباً 7-8 رکوع مسلسل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مکمل اللہ تبارک و تعالی حال بیان فرمائے گا، کس طریقے سے انہوں نے دعوت حق بلند کی اور ان کو کیا تکلیف دیکھنی پڑی حق کی بلندی کے لیے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ سورۃ الاعراف جسٹ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے. اب مدینہ شریف میں یہودیوں کے ساتھ واسطہ پڑنے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایجوکیٹ کیا گیا بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں، کیونکہ جب یہ دعوت پیش کر رہے تھے کہ ہم اسی دین ابراہیمی کے اوپر ہیں جس کی دعوت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دی یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی. تو اگلے لوگ اگر پوچھ لیتے جی موسیٰ علیہ السلام کون تھے، ان کے کیا حالات تھے، اور ادھر لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہ ہو، تو کہیں گے آپ کس دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں موسیٰ کا دین کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو پہلے ہی ہجرت سے پہلے ایجوکیٹ کر دیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موٹی موٹی باتیں بتا دی، بنی اسرائیل کی ہسٹری کا اوور ویو کروا دیا. تو یہ ہے اس کا پورا سلسلہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری سورت بھی الگ سے موجود ہے، سورہ قصص، اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہے، لیکن سورہ قصص بالکل اسی طریقے پر ہے جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات پر پوری ایک سورت سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف کی طرز کی ایک ہی سورت قرآن پاک میں اور ہے سورہ قصص. سورہ یوسف جو ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، ان کی پوری بایوگرافی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پوری بایوگرافی جو ہے وہ سورہ قصص کے اندر آتی ہے. لیکن کچھ چیزیں جو سورہ قصص میں بھی موجود نہیں ہیں اس ڈیٹیل کے ساتھ وہ یہاں پر سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہیں. الحمدللہ. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ. اب یہ بیچ کی ساری ہسٹری جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کوئی نہیں آیا، وہ پچھلی سورۃ الانعام میں گزر چکا. اب کئی 100 سال گزر گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، اور انہوں نے انکار کر دیا ان نشانیوں کا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی. یہ تو ایک سمجھ لیں کہ وہ جو مرکزی خیال ہے نا اس پوری سٹوری کا وہ پہلے باہر نکال کے رکھ دیا. یہ پوری سٹوری کو ایک وہ جو کہتے ہیں نا مرکزی خیال نکال کے اس کی ہیڈنگ بنا دیا. اب آگے وہ سلسلہ شروع ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے دعوت دی، کس طرح سردار ہوئے، کیا ان کے ساتھ معاملات ہوئے، وہ اب اس کے بعد شروع ہوگا. تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ فرعون جو ہے یہ لقب تھا مصر کے رہنے والے جو بادشاہ تھے ان کا لقب تھا، فرعون ان کا نام نہیں تھا. جیسا کہ روم کے جو بادشاہ تھے وہ کیسر کہلاتے تھے، اور ایران کے بادشاہ کسرا کہلاتے تھے، عراق کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ نمرود کہلایا کرتے تھے. تو جو مصر کے بادشاہ تھے وہ فرعون کہلایا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کس وقت مبعوث ہوئے ہیں کہ جب وہاں پر رہنے والی بنی اسرائیل جو قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی وجہ سے فلسطین سے ہجرت کر کے مصر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جو سورہ یوسف میں ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے یہ بنی اسرائیل مصر میں پہنچی. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمکن عطا کیا تو یہ سب لوگ ہجرت کر کے سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کے 12 بیٹے وہاں پر پہنچ گئے، اور انہی سے بنی اسرائیل ہیں 12 جو قبیلے ان کے. تو اس وقت وہاں پر مصر میں حکومت تھی، عرب کے کچھ لوگ قبائل وہاں پر ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، ان لوگوں کی وہاں پر حکومت تھی. ان کے اندر توحید کا کنسیپٹ بھی موجود تھا اور خرابیاں بھی موجود تھی، دونوں طرح کے معاملات تھے. بہرحال یوسف علیہ السلام کی دعوت سے وہاں پر دعوت حق بلند ہوئی اور بالآخر مسلمانوں کو وہاں پر غلبہ نصیب ہوا. تو پھر یہ فلسطین سے ہجرت کر کے
سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے پاس وہاں پہنچ گئے اور پھر وہاں پر فلسطین میں یہ لوگ آباد ہو گئے. اب ان کی وہاں پر حیثیت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل پیر خانوں پہ وہ صاحبزادوں کی ہوتی ہے نا، یہ حیثیت تھی وہاں پر ان لوگوں کی، پیرزادوں کی حیثیت تھی. کیونکہ بادشاہ وقت کا سب سے مین جو سمجھ لیں وزیر اعظم وہ سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، تو وہاں پر ان کی بڑی عزت تھی اور حکومت بھی وہاں پر ظاہر ہے کہ عرب کے قبائل کی تھی. پھر کچھ عرصہ تک تو انہوں نے بڑی عیاشی کی. اس کے بعد پھر وہاں پر نیشنلسٹ موومنٹ جو ہے وہ اٹھی. وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے مصر کے، انہوں نے کہا کہ یہ باہر کے لوگ آگے ہم پہ حکومت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہاں پر اپنی حکومت قائم کرنی چاہیے. تو انہوں نے بڑی محنت اور تگودو کر کے تو حکومت کا تختہ الٹ کے نیشنلسٹ لوگ جو وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا. بس اسی وقت سے پھر بنی اسرائیل کی شامت آ گئی. چونکہ یہ پہلے عیاشیاں کر چکے تھے، پھر انہوں نے کہا اچھا اب ان کو ہم بنائیں گے غلام. کتنے 100 سال انہوں نے ہم پر حکومت کی، اب ہم ان کو غلام بنا کے رکھیں گے. تو وہاں کی وہ جو قبطی قوم تھی وہ اب وہاں پر نیشنلسٹ موومنٹ کے کامیاب ہونے کے بعد حکمران بن گئے اور انہوں نے اپنے سرداروں کے نام یہ جو ہے وہ فرعون رکھ لیا اپنے حکمران کا نام. اور وہ قبطی قبیلے کے لوگ تھے، قوم تھی، اور ان لوگوں کو اب انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام اپنا بنا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو یہاں سے آزادی نصیب ہو اور یہ لوگ فلسطین آ جائیں واپس. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزادی کا سبب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بنایا. تو یہ ہے پوری ہسٹری کہ موسیٰ علیہ السلام کن حالات میں وہاں پہ مبعوث ہوئے، اور وہ آگے ڈیٹیل سورہ قصص سورہ طٰہٰ میں آئے گی کہ فرعون کے گھر ہی میں پرورش پائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے. یعنی انہوں نے وہ پورا وہ ماحول دیکھا ہوا تھا. اس لیے آپ دیکھیں گے جب فرعون سے گفتگو کرتے ہیں تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، ورنہ ایک غریب آدمی جب امیر آدمی کے ساتھ گفتگو کرے گا تو اس کا کانفیڈنس نہیں ہوتا. اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی آپ خود بھی وہ فرعون کے بیٹوں کی طرح تھے، یا جس وقت انہوں نے یہ دعوت پیش کی تھی اس وقت فرعون خود تو بوڑھا ہو چکا تھا جس نے پرورش کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس وقت اس کی اولاد کوئی نہیں تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پالا تھا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد دے دی تو اس کا بیٹا تھا فرعون خود بوڑھا ہو گیا تو اس نے پھر اس کو اپنی جگہ نامزد کیا. تو یہ اب موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا جو اس وقت فرعون تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام سے واپسی پر نبوت اور رسالت عطا کی. تو اب وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، کٹھے دونوں بھائی، آپس میں پیار محبت بھی تھی. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس فرعون نے کوئی ایسا اتنا سخت رویہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختیار نہیں کیا، کیونکہ دل کے اندر محبت تو تھی، بچپن سے کٹھے پلے بڑے تھے اسی. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا آپ اعتماد دیکھیں گفتگو کرتے ہوئے. وقال موسیٰ یا فرعون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون انی رسول من رب العالمین، بے شک میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. حقیق علی ان اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور مجھ پر یہ واجب ہے اور میں بالکل علی وجہ بصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہیں کروں گا. اگر میں یہ رسالت کا دعویٰ کر رہا ہوں تو یہ بالکل سیریس تم سے گفتگو کر رہا ہوں کہ واقعی مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل. فارسل معی بنی اسرائیل، تو اب بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو. کوئی انہوں نے لڑائی نہیں لڑی، انہوں نے یہ نہیں کہا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ تم اپنی زمین ہمارے والے کر دو. ایک ڈیمانڈ رکھی کہ بنی اسرائیل جس کو تم نے غلام بنا رکھا ہے مجھے اجازت دے دو کہ میں بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر فلسطین واپس چلا جاؤں. ہجرت کی اجازت مانگ رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. لیکن وہ کیسے ان کو دیں؟ چیپ لیبر ان کے ہاتھ لگی ہوئی تھی، غریب غربے لوگ مفت میں اتنے کام کرتے تھے. اور یہ جو اتنے بڑے جو گیزا کے پیرامڈز بنے ہوئے ہیں اہرام مصر، یہ انہی بنی اسرائیل سے ہی انہوں نے بنوائے تھے. تو وہ ان کے مفت کے غلام تھے. تو اتنی چیپ لیبر ملی ہو اور مفت کے غلام ملے ہو تو کون چھوڑتا ہے؟ تو یہ ڈیمانڈ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ ان سے گفتگو شروع ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی. فرعون نے کہا قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا کہ اگر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو سامنے پیش کرو اگر تم واقعی سچے ہو. تو جب موسیٰ ڈیمانڈ کیا تو انہوں نے کہا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس کو زمین پر ڈال دیا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. اب یہ واقعی فزیکل فینومینا آف نیچر کا ٹوٹ جانا ہے.
پلانٹ کنگڈم کا اینیمل کنگڈم میں بدل جانا. دیکھیں جی لکڑی کے عصا کے ساتھ کوئی بندہ پھینکے تو وہ کرسی بن جائے لکڑی کی تو بات تو سمجھ آتی ہے کہ وہ دونوں کی اصل ایک ہے. لیکن لکڑی کو پھینکنا اور اس میں سے سانپ بن جانا یا اژدہا بن جانا یہ تو پوری کے پورا معاملہ ہی تلپٹ ہو گیا. پلانٹ کنگڈم کا اینیمل کنگڈم میں بدل جانا اتنا بڑا معجزہ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے بہت روشن ہو گیا. وہ دایاں ہاتھ اپنا وہ گریبان میں ڈال کے جب باہر نکالتے تھے یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے. وہ آگے چل کے آ جائے گا قرآن پاک میں. تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا ہاتھ. ابھی بہت بڑا معجزہ ہے. ہاتھ میں کیا بیٹری فٹ کر دی اتنا بڑا روشن ہو جاتا تھا صرف ہاتھ یوں کرنے سے. تو یہ دو معجزے انہوں نے جب دکھائے قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. تو قوم کے جو فرعون کے ساتھ سرداری تھے وہ کہنے لگے وہ یہ تو بہت ہی ماہر قسم کا جادوگر ہے. اتنا بڑا کارنامہ اس نے کر دیا یہ تو کھلا جادو. یرید ان یخرجکم من ارضکم اصل میں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے. حالانکہ انہوں نے تو یہ کہا نہیں ہے کہ میں تمہاری زمین انہوں نے کہا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. لیکن سرداروں کو فوراً فکر پڑ جاتی ہے اپنی کرسی کی. انہوں نے کہا یہ تو بس یہ بہانے کر رہے ہیں اصل میں تو ہمیں یہاں سے نکال کے یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے جس طرح کہ پہلے بنی اسرائیل کا قبضہ تھا اور پھر نیشنل موومنٹ کے بعد ہمیں یہاں پر کامیابی ملی. تو کہنے لگے یہ تو چاہتا ہے ہمیں یہاں سے نکال دے. من ارضکم تمہیں تمہاری زمین سے. فماذا تأمرون تو اب دیکھ لو آپس میں مشورہ کر لو اس کے ارادے کو صحیح نہیں ہے تو اب کیا مشورہ دیتے ہو. قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. تو بولے کہ مہلت دو اس کو اور اس کے بھائی کو اور شہروں میں ہرکارے بھیج دو. اب ظاہر ہے کہ فرعون کو ایک محبت کا رشتہ بھی تھا. اس نے کہا اس کو کوئی سزا دینے کی کوشش نہیں اس کو ہم ہرائیں گے. اگر یہ جادوگر ہے تو بنی اسرائیل میں یہ جادوگر آیا تو اس وقت مصر میں اور بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں تو اس جادوگر کو ہم جادوگر سے ہی مروا دیں گے. یہ کون سا مسئلہ ہے. تو اس سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو دلائل کے ساتھ اس کو نیچے دکھاتے ہیں. تو تم تمام شہروں میں ہرکارے اپنے بھیج دو. اعلان کر دیں کہ جو جو جادوگر ماہر ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. یاتوک بکل ساحر علیم تاکہ وہ لے آئیں تمہارے پاس بڑے بڑے ماہر قسم کے جادوگر. وجاء السحرة فرعون اور آگے جادوگر فرعون کے پاس. قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں پھر بہت بڑا انعام ملنا چاہیے اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے. تو پہلے انہوں نے شرط لگا دی. یہ اصل میں ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ پیغمبر ہے اس نے معجزہ دکھایا تو اس کے بدلے میں یہ نہیں کہا مجھے کوئی انعام دو. اور جادوگر کا کریکٹر یہی ہوتا ہے کہ وہ کرتب دکھا کر انعام لینا چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر میں اور جادوگر میں فرق بتایا ہے. پیغمبر اللہ کی طرف بلاتا ہے کوئی دنیاوی مال نہیں اس سے طلب کرتا. تو یہ پہلی شرط لگا رہے ہیں کہ پھر ہمیں بہت بڑا انعام ملنا چاہیے فرعون صاحب اگر ہم کوئی کارنامہ دکھا دیں اگر ہم غالب آ جائیں. قال نعم وہ کہنے لگا کیوں نہیں. وانکم لمن المقربین تم انعام کی بات کر رہے ہو تم تو میرے بڑے مقرب بن جاؤ گے. وزارتیں تمہیں مل جائیں گی. تم تو چھوٹے انعام کی بات کر رہے ہو پرماننٹلی میں تمہیں اپنے پاس قرب دے دوں گا. لیکن ان کے پتہ سی کہ آگے ہونا لگے ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. تو وہ جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام کیا تم اپنا کرتب پہلے دکھاتے ہو یا ہم اپنا معاملہ جو ہے وہ اپنا کرتب سامنے دکھائیں. معاذ اللہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جادوگر ہے اور ہم بھی جادوگر ہیں. قال القوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو تم نے جو کرنا ہے وہ کر کے دکھاؤ. فلما القوا سحروا اعین الناس پس جب انہوں نے ڈال دیا وہ آگے آ جائے گا مختلف جگہ پر سورہ قصص میں سورہ طٰہٰ کے اندر زمین پہ انہوں نے رسیاں پھینکی. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اور انہوں نے ایک بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کر دیا اور سب لوگوں کو خوفزدہ کر کے رکھ دیا. وہ رسیاں جو تھی وہ سانپ بن گئی. اور پھر سورہ طٰہٰ کی 67 نمبر آیت میں آتا ہے خیفتم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف محسوس کرنے لگ پڑے. اس وقت خوف اس لیے آیا کہ یہی تو میرا معجزہ تھا. میں لاٹھی پھینک کے اژدہا بناتا تھا انہوں نے بھی رسیاں پھینک کے جو ہے وہ بنا دیے سانپ. تو اب لوگ میرے بارے میں یہی سوچیں گے یہ واقعی جادوگر ہے.
اچھا اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی، وہ ایکچولی آگے چل کے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سانپ نظر آ رہے تھے، ایکچولی ہے رسیے تھی، نظر بندی کر دی تھی ان جادوگروں نے، اور وہ نظر بندی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہو گئی، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے طور پر کوئی معاملہ کرنا چاہے۔ تو اس سے میں ان منکرین حدیث کا رد کر رہا ہوں کہ جن کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے جی یہ بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، یہ سب ڈھکوسلا ہے، کوئی جادو نہیں ہوا۔ جادو ہوا تھا، امتحاناً ہوا تھا، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل ہوئے، اس کے بعد آپ دکھائیں مسلمانوں نے پوری دنیا کو وقت ڈال دیا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لے لی تھی، کوئی جادوگر سامنے آتا ان پہ جادو کر کے دکھاتا، تو وہ ایک امتحاناً تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیز سے گزارا جاتا تھا اور پھر اس کا علاج تجویز کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت نہ شہید ہوتے غزوہ احد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امتحان سے گزارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آئیڈیل بنے۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق پڑی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف سے بھی گزرے، امت کے لیے آپ نے آئیڈیل بننا تھا۔ تو اسی طریقے سے جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان کا ایک سبب بنا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد کسی پر جادو نہیں ہوا۔ ابھی بھی آپ بخاری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ قل هو اللہ احد، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے۔ کوئی کسی قسم کا جادو یا سحر اثر نہیں کر سکتا جو اس وظیفے پر عمل کرتا ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال اس سے یہ پتا چلا کہ جادو ہو سکتا ہے پیغمبر کے اوپر بھی اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو، امتحاناً۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ورنہ وہ رسیاں سانپ بنی نہیں تھیں، کیونکہ سورۃ الحج کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ یہ ساری مخلوقات مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی، اور مکھی سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اگر مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا تو سانپ بھی نہیں کوئی بنا سکتا اس طریقے سے رسی سے۔ وہ صرف نظر پر جادو انہوں نے کر دیا تھا، ہے ایکچولی وہ رسیاں تھیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دی وحی، ان القی عصاک، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا جو عصا ہے وہ ڈال دو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ نگلنے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا جو بنا تھا اس عصا کے ذریعے اس نے وہ سارے کے سارے سانپ نگل لیے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا وہ جادو جو کیا کرتے تھے، حق واضح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور یوں فرعونی مغلوب ہو گئے اور وہ ذلیل و خوار ہو کر پلٹے۔ یعنی ان کے پاس آخری حربہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھاتے، تو وہ تو اب پبلکلی بدنام ہو گئے۔ پہلے تو ایک سرداروں کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ رکھا تھا نا، اب پبلک اتنی اکٹھی ہے ان کے سامنے، فرعون صاحب کی جو ہے وہ بے عزتی ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ کمزوری ایمان کا شکار تھے ان کا بھی ایمان مضبوط ہو گیا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام وہ تو پہلے ہی مسلمان ہی تھے بنی اسرائیل، لیکن کمزوری ایمان کا شکار تھے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، تو گر پڑے تمام جادوگر سجدے میں اسی وقت۔ اللہ اکبر۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے پالنے والے پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے پروردگار کے اوپر ہم ایمان لے آئے۔ جادوگر اسی وقت ایمان لے آئے۔ فرعون کیوں نہیں ایمان لے کر آیا؟ اس کے سردار کیوں نہیں؟ اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن آپ سمجھ لیجئے، جو جس فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے نا وہ اس فیلڈ کی سب سے اونچی ایپیکس کو جانتا ہوتا ہے۔ مثلا آج میڈیکل ڈاکٹر کوئی ہے نا، وہ سمجھ سکتا ہے کہ ڈاکٹری سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کسی بندے کی، تو ڈاکٹر کہیں گے کہ اس کو آپ پلسٹر کریں، 7-8 ہفتے لگیں گے، آہستہ آہستہ کر کے ہڈی جڑ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ ٹانگ سیدھی کر کے ہاتھ پھیرتا ہے اور ہڈی بالکل صحیح ہو جاتی ہے، تو یہ تو امپاسبل ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ، کعب بن اشرف کو قتل کر کے جب وہ صحابی واپس آئے، ان کی ٹانگ واپس ٹوٹ گئی، اوپر سے کلے سے انہوں نے چھلانگ لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پیش ہوئے اور بتایا بھی نہیں کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بس پگڑی سے اپنی پگڑی اتار کے اسے باندھ لی، واپس جانے لگے، کہا یا رسول اللہ آپ کا میں نے جو آپ نے میری ذمہ داری لگائی تھی میں نے کر دی، واپس جانے لگے، حضور نے کہا یہ لنگڑا رہے کیوں ہو؟ ساڈے ورگا ہونا کہتا کہ تکو جی تواڈے پیچھے لت پنوا بیٹھا میں، بتایا تک نہیں، واپس جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا یہ کیا ہوا؟
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ چھلانگ لگا رہی اوپر سے، تو مجھے اتنی ہائٹ کا اندازہ نہیں تھا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی. تو آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ سیدھی کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ٹانگ ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اب میڈیکل سائنس یہ بات جانتی ہے کہ یہ امپاسبل ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کا ٹوٹنا. اسی طریقے سے جادوگروں کو یہ بات پتا تھی کہ یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے کر دیا یہ جادو کے ذریعے امپاسبل ہے. اسی لیے ان پر اسی وقت علمی طور پر یہ ایسا روپ پڑ گیا کہ بے اختیار وہ سجدے میں. اور یہ الفاظ دیکھیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بے ارادے کے وہ گرا دیے گئے سجدے میں. ایسے ان کو پتہ ہی نہیں، اس وقت سمجھ ہی نہیں لگی. فوراً انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تمام جہان کے پالنے والے رب پر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر. قال فرعون، تو فرعون نے کہا آمنت بہ، کیا تم اس پر ایمان لے کر آئے ہو قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. بھائی جس کو بات سمجھ آ جائے وہ پھر اجازت دیکھتا ہے. اللہ اکبر. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب لوگوں نے مل کر شہر میں کیا. یعنی وہ کہنے لگے تم لوگ ملے ہوئے تھے، یہ نورا کشتی تھی ساری، یہ تمہارے ہی استاد ہے اور تم اس کے شاگرد ہو. بولے اعوذ باللہ تعالی. دیکھ لیں اب کسی کا گیئر الٹا چل جائے نا، اس کو اتنا حق بھی سامنے نظر آ کے نا بات ماننے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا. لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، اور تمہارا نیت یہی ہے کہ تم یہاں کے رہنے والے لوگوں کو یہاں سے نکال دو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو آن قریب تم اپنا انجام دیکھ لو گے. تم جو موسیٰ پر ایمان لے کر آئے ہو، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو، مِنْ خِلَافٍ، مختلف طرف سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اختلاف والی چیزیں یہ کٹوا دوں گا تمہاری. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اس کے بعد میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، اجمعین، سب کے سب. قالوا انا الی ربنا منقلبون، وہ کہنے لگے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بالآخر تو ہمیں موت آنی ہے، ہم نے پلٹ کے اپنے رب کے پاس تو جانا ہی جانا ہے. تیرے ذریعے سے اگر ہمیں شہادت مل جاتی ہے تو کوئی نہیں، کتنے اگر تو ہمیں زندگی میں مہلت بھی دے دے گا تو عنقریب موت تو آنی ہے، ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، اور تو کیا ناپسند کرتا ہے اس چیز کو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب پر. لما جاءتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گیا. اور دوسری جگہ جا کر آئے گا کہ یہی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول نقل کیا ان جادوگروں کا جو اسلام لے آئے، کہ انہوں نے کہا کہ اے فرعون تو اگر عذاب بھی دے گا تو دنیا کی زندگی میں ہمیں دے سکتا ہے نا، زیادہ زیادہ تو یہ مار سکتا ہے، اس دنیا میں ہمیں عذاب دے سکتا ہے نا، مرنے کے بعد تو ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے. اس وقت انہوں نے وہاں پر یہ دعا کی. یہ وہی دعا ہے جو طالوت اور جالوت کی جنگ کے وقت بنی اسرائیل کو سکھائی گئی تھی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے صحابہ اکرام کو دعا سکھائی گئی. یہ دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے، اتنا صبر ڈال دے، صبر کی بارش کر دے. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دینا مسلمان حالت میں، اللہ کی فرمانبرداری کی حالت میں ہم مسلم مریں. آمین. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہمیں بھی یہی کہا گیا، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اپنے رب کے فرما بردار ہو. یہاں پر میں ایک چھوٹی چیز جو ہے 2-3 منٹ میں بتا دوں آپ کو. وعلیکم السلام. کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو معاملہ آپ نے دیکھا، جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر انہوں نے پہلے تو فرعون سے کہا ہمیں تو کیا دے گا معاوضہ. اس سے ان کا ایک کریکٹر سامنے نظر آ گیا. اسی طرح کا ایک معاملہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، ان کے ساتھ ہوا. اور میں یہیں پر ضروری سمجھتا ہوں وہ حدیث بیان کر دوں. صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 نمبر حدیث ہے کہ ایک شخص جو کہ لوگوں کا آسیب اور جادو نکال دیا کرتا تھا، بہت بڑا کوئی ماہر قسم کا، وہ آپ سمجھ لیں آج کل کے عاملین جو ہے نا اس طرح کا کوئی عامل تھا. تو وہ مکے کے اندر آیا، اس کا نام تھا ضماد، ضاد میم الف دال. اردو میں ضماد پڑھ لیں آپ، عربی میں ضماد. تو جب وہ مکے آیا، صحیح مسلم 2008 کتاب الجمعہ چیپٹر میں، تو لوگوں نے بتایا کہ ادھر محمد نام کا ایک شخص ہے، اس پہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا، وہ عجیب معاذ اللہ بہکی باتیں کرتا ہے. تو اس نے پوری ہمدردی کے ساتھ اس نے کہا چلے میں آیا ہی ہوا ہوں تو اس کو میں دیکھ لیتا ہوں، اس کا علاج کرتا ہوں. اور اس میں الفاظ ہیں، اس نے لوگوں سے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے اس کو شفا دے دے. یعنی اللہ کا بھی وہ ماننے والا تھا، ظاہر ہے مشرکین عرب مانتے تھے.
تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے کہا چلو میں اس کا علاج کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، کیونکہ مکے کے لوگوں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے یہ بندہ، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ آپ بتائیے آپ کیا دعوت پیش کرتے ہیں، آپ کے اوپر آسیب کا سایہ تو نہیں، آپ کچھ بولیے تو صحیح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ پڑھا جو میں ہر لیکچر سے پہلے پڑھتا ہوں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع لانے والا ہوں، استغفار کر، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور میں اپنے نفس کی ساری برائیوں سے بچ کر اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے تمام برے اعمال سے بچ کر اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے جب یہ خطبہ سنا تو اس کے تو اوسان خطا ہو گئے، اس نے کہا محمد دوبارہ پڑھ، تو نے کیا پڑھا؟ دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا، پھر اس نے کہا ایک دفعہ اور سنائیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار سنایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، یہ نہ تو آسیب کا سایہ ہے، نہ یہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی یہ منتر ہے، میں ان تمام چیزوں سے واقف ہوں، تو واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، اپنا ہاتھ آگے بڑھا میں تجھ پر ایمان لے کر آؤں، اور اس بندے نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ۔ اب یہ اس کے ساتھ کمپیریزن کریں کہ فرعون کو ہدایت نہیں ملی، لیکن جادوگر جو فرعون نے بلائے ہوئے تھے ان کو بات سمجھ آ گئی۔ اسی طریقے سے یہ دیکھ لیں، یہ بندہ جب مکے آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ آسیب کا علاج کرتے ہیں، یہ ہمارے اس محمد کا کچھ کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس کو یہ پتا تھا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، اس نے کہا یہ شاعروں کا جو جادوگر ہیں اس طرح کا کلام یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ کلام ہی کوئی یونیک کلام ہے۔ تو وہ ایمان لے آیا کیونکہ وہ اس فیلڈ کو جاننے والا تھا۔ تو جو یہی وجہ ہے کہ آج جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کے سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے، کہ ان کو یہ بات پتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے کہ 8 سے 1400 سال پہلے تو دور کی بات، 8 سے 100 سال پہلے بھی کوئی بھی سائنس کی فیلڈ کا بندہ وہ حقائق نہیں بتا سکتا تھا جو اس کتاب میں موجود ہے۔ الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے 1980 کے بعد جو چیزیں دیکھی گئی ہیں، 1980 کے بعد، آج 2013، آج 28 دسمبر ہو چکا ہے، 2014 شروع ہونے والا ہے۔ 1980 سے پہلے تک ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے، ایمبریو کی کیا سٹیجز ہوتی ہیں، یہ کوئی بندہ بتا نہیں سکتا تھا، اور قرآن پاک میں وہ ساری سٹیجز موجود ہیں۔ اسی لیے لوگ مسلمان ہوئے اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ 2007 میں جب کلنٹن یہاں آیا تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے امریکہ کے اندر، اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ مسلمان ہو جائیں گے، 2050 تک، جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے۔ کیونکہ جس کو اب سائنس کا علم ہے اس کو یہ بات پتا ہے کہ یار یہ چیز تو 1980 سے پہلے الیکٹرانک مائکروسکوپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، یہ امپاسبل ہے کہ 1980 سے پہلے کوئی بتا سکے کہ چہ جائے کہ 1400 سال پہلے ایک کتاب نازل ہوئی اور اس میں یہ چیزیں موجود ہیں، سوائے اس کے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے۔ اور اس پہ بہت زبردست کتاب لکھی ہے ایک فرینچ سرجن نے، ڈاکٹر مورس بوکائل نے، قرآن بائبل اینڈ سائنس، کہ بائبل میں کتنی سائنٹیفک غلطیاں موجود ہیں جو کہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، تحریف شدہ ہے، لیکن قرآن میں وہ سائنسی غلطیاں موجود نہیں ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔